یا اللہ مجھے معاف کر اور مجھے ایسا ملک دے جو تو نے آج تک کسی کو نہ دیا اور اللہ نے عطا کر دیا. دس شوز کہ جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کتنے کوئکلی معاف کرتا ہے, اور جب اس سے سارے گناہ معاف ہو گئے تو وہ مانگنا جو مانگ لو فوراً سے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہوپ اینڈ لیزینس in going towards sins or probably going towards sins and thinking Allah bada ghafur rahim hai. If your ar-raja yani hope in Allah subhanahu wa ta'ala is pushing you to do more good deeds and is pushing you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala aur aapko na umeedi nahi ho rahi, then it is waqi mein ar-raja, hope in Allah. اگر کوئی آپ کی ایسی تھاٹ ہے which is sort of جو بہت زیادہ strongly آپ کے دل اور دماغ پہ ہے, so you would start to see things around it جو کہ آپ کو اس کے مطابق نظر آئے یا اس کا سلوشن اس میں نظر آئے. مزمل نے بات کی نا کہ انہوں نے توبہ کی فغفر اللہ علیہ فوراً سے. میں سلیمان علیہ السلام کا میں یہ آیت نا حرم میں پڑھا تھا, اور جو توبہ کے بعد جب میں دیکھا نا فغفر اللہ علیہ کہ اتنی جلدی اللہ نے معاف کر دیا. اور میں پھر نا ایک اور حرم میں غالباً سورہ جب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل غالباً پڑھا تھا, اس میں سلیمان علیہ السلام نا یا کوئی اور صورت تھی جس میں یہ سلیمان سے واقعہ آتا ہے, ان کو گھوڑوں نے ڈسٹارٹ جب کیا نا اور انہوں نے گھوڑوں کو اللہ کے رائے لیے قربان کر دیا, اور پھر کہتے ہیں یعنی ان سے غلطی ہوئی, انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, رب اغفر لی وہب لی ملکن. آپ حساب لگائیں اس بات کا. یا شیخ ایک بندہ گلٹی ہے, اس نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکن, یا اللہ مجھے معاف کر اور مجھے ایسا ملک دے جو تو نے آج تک کسی کو نہ دیا اور اللہ نے عطا کر دیا. دس شوز کہ جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کتنے کوئکلی معاف کرتا ہے, اور جب اس سے سارے گناہ معاف ہو گئے تو وہ مانگنا جو مانگ لو فوراً سے. اچھا دوسرے اس میں یہ ایک چیز جو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہے نا, وہ ہے کہ توبہ کی کیسے جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے توبہ کی نا مطلب ایک ہے ٹوٹل پورا کرنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سب اکثر ہر فرض نماز کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور بس ہمیں لگا کہ کام تمام ہو گیا نا. کچھ شرائط وقت ہیں, اینڈ اس کے اندر سنسیئرٹی از دا فرسٹ تھنگ, کہ آپ کا سنسیئرلی اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے, اس غلطی کو غلطی سمجھتے ہوئے کہ اللہ, اور اس پہ ایک ندامت ایک شرمندگی کہ ہاں, تو وہ لازم ہے. آپ جب اس کے ساتھ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا ارادہ یہ بھی ہے, اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے کہ آپ نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا, اپنی پوری استطاعت کے مطابق. مطلب دس شوڈ بی اے مائنڈ, کیونکہ کبھی کبھار ہمارا ہوتا ہے کہ یار ہاں ویسے بڑی غلطی کی یار, بس ٹھیک ہے توبہ توبہ توبہ, اور وی ڈونٹ ایون تھنک کہ یار دوبارہ اگر ایسی سچویشن تو میں کیا کروں گا. ہم دوبارہ سچویشن آتی وی ڈو دا سیم تھنگ اگین, دوبارہ سچویشن آتی وی ڈو دا سیم تھنگ اگین. یس وی ہیو ٹو ہیو اے پلان کہ یہ گناہ چھوڑنا بھی کیسے ہے, اس کو میں نے ختم کیسے کرنا ہے. ہاں آفٹر ڈوئنگ آل آف دس اسٹف یو اسٹل سلپ اپ, پھر دوبارہ توبہ کریں, پھر ریپیٹ دا سیم پروسیس اگین, تب مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس میں یہ کنڈیشن ہونا لازم ہے کہ آپ نے ارادہ نہیں کرنا کہ رمضان میں یہ گناہ نہیں کروں گا. مطلب اف دس از دا مائنڈ سیٹ نا, یہ پرابلم یعنی کہ آپ سوچیں کہ عید کے پہلے دن یعنی کہ میں نے اس پورا مہینہ نہ کسی اپنی گرل فرینڈ سے کوئی فون پہ بات نہیں کرنی, میں نے کوئی ٹیکسٹ میسج کا جواب نہیں دینا, میں نے کسی لڑکی کوئی چیز دیکھ نہیں ہے, لیکن چاند رات کو نا انشاءاللہ ہمارا ڈنر پکا ہے. ٹھیک ہے, گرل فرینڈ کو بندہ کہہ دے کہ لاسٹ رمضان میں نا ہم بلاک کر رہا ہوں, چاند رات میں انشاءاللہ ڈنر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ہم نا, ادھر ٹسکنی ملیں گے. اللہ جگہ بھی الوی نے جگہ بھی ایکسپوز کر دی. گائز ایوری بڈی بیٹ ایٹ ٹسکنی اینڈ فائنڈ الوی دیئر پلیز گائز. اچھا آپ نے جو بات کی, میں بات کر رہا تھا کہ میرے خیال سے آپ نے ایسے کیا تو نہیں. بھابھی آپ نے پلیز خورم بھائی کو چاند رات میں نہیں نکلنے دینا. جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ ایک دم سے ٹسکنی اس لیے ذہن میں شاید آپ نے کبھی ذکر کیا کہ یہ حرکت انہوں نے نہ کی ہو. بڑے شہر سے چھوٹا شہر اچھا ہے, شاپنگ میں لے کے جائیں. اچھا آپ نے جو بات کی تھی نا جس پہ طه بھائی نے, آپ نے کہا تھا کہ ہم نے یہ ڈسکشن تو کر لی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم حسن الظن رکھیں اور بہترین گمان رکھیں. اب ہم پریکٹیکلی کیا کریں کہ ہم جب رمضان سے ختم ہو, جیسے آپ نے ایک بہت پہلے بات کہی تھی کہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ نا جب رمضان آتا ہے تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے, رمضان کی عبادت کرتے ہیں, ایز اف کہ جیسے رمضان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نہیں ہے. البتہ رمضان کیا کرتا ہے, رمضان ہمیں نا ایک بہت ایکسٹریم پش دیتا ہے, اور پش ہمیں نا چاہیے ہوتی ہے ہر حوالے سے. اگر آپ عمرے پہ بھی جائیں نا اور اچھے ساتھیوں کے ساتھ جائیں تو ان کا جوز اور جذبہ دیکھ کے, طواف کر کے اور یہ سارا دیکھ کے نا آپ کو کافی ایک موٹیویشن ملتی ہے. اب یہ جو چیز ہے نا کہ ایک بندہ ہے, جیسے انہوں نے بھی اگزامپل دی کہ اس نے فار ایگزامپل آج توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, میں اس میں نادم ہوں, شرمندہ ہوں, اور یہ میں چیز دوبارہ نہیں کروں گا, اور سنسیئر ہوں. اب وہ اگلا اسٹیپ کیا کرے,
ان کے سوال میں یہ سوچا تھا ہر وہ چیز جس میں آپ بہتر ہوتے ہو, ہر وہ چیز, چاہے وہ آپ کی ڈرائیونگ ہے, آپ کی لسننگ ہے, آپ کی ریڈنگ ہے, آپ کی کوئی بھی ہیبٹ ہے, آپ اس کو مزید سیکھتے ہو اور پھر اس کو پریکٹس کرتے ہو, مزید سیکھتے ہو اور پھر اس کو پریکٹس کرتے ہو. جب یہ عمل رک جاتا ہے نا کسی بھی فیلڈ میں تو آپ اسٹک ہو جاتے ہو, اور پھر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ خدشہ ہوتا ہے پھر سے فال آف کرنے کا پیچھے, یا پھر آپ وہیں پہ اسٹیگنٹ ہو, آگے نہیں بڑھتے. مجھے شیخ الجبار حفظ اللہ, انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کی. ان کے پاس ملنے گئے تو میں نے کہا شیخ کچھ نصیحت کریں, تو انہوں نے کہا مزمل آپ کا کوئی بھی آنے والا جو ہفتہ ہے گزرنے والے ہفتے سے علم اور عمل کے مطابق معیار سے کم نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جو بات آج پتہ ہے اور ہفتے بعد بھی علم اور عمل کے حوالے سے بات وہی پتہ ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. یہ جتنی بھی باتیں تو بھائی آپ کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں, ذرا اس چیز کو ہم بیٹھ کے سوچیں کہ جو میرا جو عمل ہے وہ کیسے بہتر ہوا یا کیسے بہتر ہو رہا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ جی ہم نا 100% یس ہوں اور مجھے کبھی بھی شیطان وسوسہ نہیں دیتا یا میں سلپ آف نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں نہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سنسیئرلی کسی چیز کو سیکھنا چاہتے ہو یا اپنے آپ کو بیٹر کرنا چاہتے ہو, آپ اس کو سیکھتے ہو اور پھر اس کو اپلائی کرتے ہو. اب اس رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بہترین موقع دے رہے ہیں, ایک تو قرآن کے ساتھ جڑنے کا اور ایک سیرت کے حوالے سے اس کے ساتھ جڑنے کا, احادیث کے ساتھ جڑنے کا. ہر دفعہ کی طرح یہ رمضان بھی آئے گا اور گزر جائے گا. آپ نارملی پہلے دن تراویح پڑھیں گے تقریباً اور شاید 4 سے ہی واپس چلے جائیں, پھر اگلے دن سوچیں گے, پھر تیسرے دن آپ کا دوست میسج کرے گا یار چل کرکٹ کھیلتے ہیں, اور اس طرح یہ والا رمضان بھی موسٹ آف اس انفارچونیٹلی ضائع ہو جائے گا. لیکن ہم ان میں سے نہ بنیں, اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے آج سے ڈیسائیڈ کریں یہ رمضان آ رہا ہے تو میں نے ایٹ لیسٹ پورا قرآن نہیں تو پہلے 5 پاروں کو سمجھ کے پڑھنا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ ہم جو تعداد ہے یا کوانٹٹی ہے اس پر جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ کوانٹٹی پوری رکھیں انشاءاللہ, لیکن کچھ کوالٹی پر کام کریں. وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب آپ اسلاف کو پڑھتے اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ ہے اللہ کے نبی آپ کے لیے. اب وہ اسوۃ حسنہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ ڈپریشن میں, خوشی میں, کچھ آپ سے برا ہو جائے, آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ اچھا اللہ کے نبی اس سچویشن میں تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا. یہ کیسے ہوگا جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے, آپ دیکھیں فار ایگزامپل ویسٹ میں کتنے سارے جو داعی ہیں وہ نان مسلم تھے. آپ سوچیں 20 سال پہلے وہ جو کیا نام ہے آئرہ کے جو ہیڈ تھے ابھی گرین ہیں, اور وہ جو حمزہ زورسز ہیں, آپ حساب لگائیں یار کہ ایک بندہ نان مسلم ہے, وہ مسلمان لایا اور اس نے اپنے آپ کو اتنا اپ گریڈ کیا یا اتنا سنسیئر تھا اپنے دین کے حوالے سے. ہم تو اصل میں سنسیئر ہی نہیں ہیں. ہم نے دین سمجھا ہوا ہے کائنڈ آف, چلے ٹھیک ہے یار بس نمازوں تک ٹھیک ہے, وہ بھی جو نماز پڑھتا ہے یہ بھی الحمدللہ, اور ہم بھی بظاہر جو نماز پڑھتا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت حاجی نمازی ہے. آپ کہنے کا سارا یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کو ٹریڈیشنل طریقے سے مت گزاریں, rather focus on the essence of dua and the essence of Quran, which is to make you a better version of yourself. and assess yourself کہ آپ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ایک جیسے انسان نہیں ہونے چاہیے. گول سیٹ کریں کہ I have to, even ابن قیم کہتے ہیں نا کہ پورا قرآن کور ٹو کور پڑھنا اور ایک آیت کو سمجھ کے اس کا مفہوم تفسیر اس پہ عمل کرنا, this is far better than that one. So make sure that your Ramzan is transformational and not a usual رمضان کی جس کے بعد آپ سیم جو ہے وہ لائن پہ چل رہے ہوں. اچھا this is important. اس میں ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ابھی ہم نے نا امید کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں, تو what do we have to say about the other attributes of Allah جہاں پہ وہ شدید العقاب بھی ہیں, قہار بھی ہیں. اس کو ہم کسی اور ٹاپک پہ کور کریں گے انشاءاللہ. اور ہم ایک چیز میں اس میں وہ بھی مینشن کروں کہ انڈرسٹینڈنگ ہوپ وداؤٹ فیئر, یہ بھی ایک ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اور یہ بھی ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ہوپ اینڈ لیزینس ان گوئنگ ٹوورڈ سنز, اور پرابلی گوئنگ ٹوورڈ سنز اینڈ تھنکنگ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو امام ابن القیم الجوزی بڑی کمال کا ڈفرینس اور بڑا سمپل ڈفرینس بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ if your الرجاء یعنی ہوپ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ
is pushing you to do more good deeds and is pushing you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, اور آپ کو نا امیدی نہیں ہو رہی, then it is واقعی میں الرجاء, hope in Allah. But if your الرجاء, hope in Allah is dragging you towards sins, یا آپ sins کے بارے میں casual ہو جاتے ہو, واللہ this is not الرجاء, this is شیطان کا trap. So اس بارے میں بڑا conscious رہنا ہے کہ hope in Allah does not mean you go into sins. It means that you can always turn back to Him and become His wali of inshallah. That is the reason he says, he gives this analogy where he says that, you know, a believer is like a bird. The body of that bird, وہ believer ہے, اور اس کا ایک ونگ جو ہے وہ ہوپ ہے, اور دوسرا ونگ جو ہے اس کا جو پر ہے وہ فیئر ہے. بولتے ہیں دونوں بیلنسڈ ہوتے ہیں تو برڈ اڑتا ہے. اگر ہوپ زیادہ ہوگی, اگر ایک ونگ زیادہ چل رہا ہے تو پھر وہ ظاہر سے بات ہے صحیح طرح وہ اس کی فلائٹ نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, we have to balance this. That is the reason we get, you know, many incidents. Even generally نا ہم دنیاوی اسپیکٹ میں دیکھیں نا, کوئی دنیاوی کام ہم نے کرنا ہے, اچھے طریقے سے کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس پہ فوکس کریں, اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیو رکھیں, اچھا گمان, لٹرلی یہی باتیں کرتے ہیں نا, اچھا گمان رکھیں اس چیز کے بارے میں. آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ایگزامس دینا چاہ رہے ہیں, سو یور مائنڈ سیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اور اگر ہم ویسے آنیسٹلی اپنے بارے میں بھی سوچیں, ریسنٹلی بھی اگر پچھلے مہینے میں کوئی ایک تھاٹ تھی, چاہے وہ پریشانی کی تھی کہ جس کے بارے میں بہت فوکس تھے, تو واٹ اسٹارٹس ٹو ہیپن, بلکہ جیسے اکثر کوئی بندہ سوچتا ہے گاڑی لینے کا, فار ایگزامپل آپ سوچتے ہیں میں نے فلانی گاڑی لینی ہے, اینڈ وین یو اسٹارٹ ڈرائیونگ اراؤنڈ, آپ کو ہر طرف وہی گاڑی ایسا لگتا ہے روڈ پہ ہر طرف نظر آنا شروع ہوتی ہے, بیکاز دا تھنگس دیٹ وی تھنک اباؤٹ اینڈ فوکس آن, we start to see things similar to it, یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. ایون امام الغزالی جو ہے نا, وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی ایسی تھاٹ ہے which is sort of جو بہت زیادہ اسٹرانگلی آپ کے دل اور دماغ پہ ہے, so you would start to see things around it جو کہ آپ کو اس کے مطابق نظر آئے یا اس کا سولوشن اس میں نظر آئے. سو امیجن کریں کہ ہماری جو تھاٹس ہیں اور جو ہماری فکر ہے وہ اس مہینے میں اس پہ ہوں کہ میں نے اللہ سے ریلیشن شپ بنانا ہے. ہر وقت یہ سوچو. میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, ہمیں نا جو چھوٹے چھوٹے ڈے ٹو ڈے کے منڈین کام ہے نا, ان کے تھرو بھی سمجھ لگ جائے گا کہ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے. ہمیں اس چھوٹی چھوٹی جو ہماری نعمتیں نا, جو بڑی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سبحان اللہ, میں کل ایک بلکہ ایک نان مسلم کی ایک چیز سن رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے میرا نا وہ اس میں اس کا لیفٹ بازو اور شاید ایک لیفٹ سائڈ نا کچھ پیرالائزڈ ہے, کہتے ناؤ وین آئی see people walking in the park, اور اپنے لیفٹ ہینڈ سے بچے کو اٹھا رہے ہیں یا کچھ بھی, I look back at my time کہ جب میرے پاس یہ نعمت تھی, اور میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی ایسے واک کر سکتا. اچھا, نان مسلم ہے, نان مسلم ہے. اچھا, کہتا ہے کیا ہی اتنا اچھا ہوتا کہ میں I could do these things جو کہ نارمل ہے. کہتے ڈے ٹو ڈے روٹین چیزیں ہیں. اینڈ دس تھاٹ پروسیس نا یہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب ہمارے ذہن میں, ہمارے وہم و گمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں جو ہم باتیں کر رہی ہیں ہمارے فور فرنٹ پہ رہنا شروع ہو جائیں. ہمارا فوکس بن جائے اس رمضان میں کہ میں نے اللہ کو نا, اللہ کے ساتھ تو میں نے بنانا ہی ہے, میں نے اللہ کے ساتھ نا اپنے توبہ گناہ سارے معاف کروانے, میں نے اللہ کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے. تو واللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, یہ پانی کے گلاس میں فوکس کرنا چاہیے, الحمدللہ, بسم اللہ. ہمیں رشتوں میں جو ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے رشتوں میں کہیں اونچ نیچ ہوئی ہوئی ہے, وہ لیٹ گو کرنا بہت آسان ہو جائے گی. کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی تھی نا, اس کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا, بیکاز آر گول اینڈ فوکس از ویری ڈفرنٹ ناؤ. تو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, دیٹ از سم تھنگ وین انٹرنگ ان دس منتھ نا, اس مائنڈ سیٹ بڑا فوکس رکھیں کہ یار میرا نا صبح سے شام تک کا فوکس کیا ہونا چاہیے. اور تبھی صحابہ جو تھے وہ اپنے دنیاوی معاملات بالکل سائڈ پہ کرتے تھے رمضان کے منتھ میں, کاروبار, تاکہ ہمارا نا فوکس ہو کے کریں عبادت. بیکاز ونس وی ٹرین آر مائنڈ ٹو فوکس آن دا رائٹ تھنگس ان دس منتھ نا, انشاءاللہ وہ کچھ ہیبٹس ہم پک کر لیں گے. ہم نے چلو ناٹ ایگزیکٹلی دا وے دا منتھ آف رمضان گوز, بٹ اگر ہم نے 10 چیزیں ہم نے پریکٹس کی ہوئی نا ڈیلی بیسس پہ, تو رمضان کے بعد ان میں سے کم آدھی بھی اگر کنٹینیو ہو جائیں, کہ جو بندہ آج تھوڑا سا قرآن پڑھتا تھا اب وہ اس نے 10 ٹائمس کر لیا, تو رمضان کے بعد چلو 10x نہ کنٹینیو کر, لیکن ڈبل ٹرپل تو ہو چکا ہوگا رمضان سے پہلے. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں ایک ایک کر کے, انشاءاللہ یہ پرسنل کویشچن ہے, اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے اندر چینج آ جاتا ہے اور وہ قرآن مجید پڑھتا ہے, تو جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن مجید میں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ آیات ہیں جن کی وجہ سے ان کا چینج ہوا, اور وہ بڑا ان کو ہوپ دیتی آیت.
تو آپ کے لیے کون سی ایسی آیت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ آیت اٹ از اسٹک ود یو, اور یہ آیت نا آپ کو یاد دلواتی ہے اللہ کے بارے میں اور زیادہ قریب کر دیتی ہے, زیادہ امید آ جاتی ہے آپ کے اندر؟ کیونکہ مجھے ایک آیت یاد ہے, ملٹیپل آیت, سبحان اللہ, یقین کریں بیک ان دا ڈیز جب میں چینج ہو رہا تھا یا میں بڑا مسئلے مسائل سے گزر رہا تھا. جب استاد نے ہم سے پوچھا ہی نہیں اپنے نہیں, میں I will not tell you the آیت, وہ میں اینڈ میں بتاؤں گا. I want to listen کہ آپ کیا جو ہے اپنا جواب دینے کے لیے سوال ڈالنا پڑتا ہے. It really helped me. سبحان اللہ, it really helped me. سبحان اللہ. تو آپ کے لیے کون سی ایسی آیت؟ پہلے آپ اپنی تو بتائیں. یہ دیکھیں دل چاہتے میں کوسچنر سے سوال نہیں کرتے یار. کچھ کوسچن نا لوگ نا جواب پہلے لکھ کر پھر سوال کچھ ہوتے ہیں نا, وہ جواب ہوتا ہے اس کے اوپر کوسچن بناتے ہیں. آپ نے وہ کام کیا, بڑے کلیور ٹیچر ہوتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, میں ابھی نا ریسنٹلی آپ کی باری نہیں آئی, آپ کی باری وہ بھی سوچ رہے تھے نا, ابھی سوچ رہے تھے. میرے بچپن سے کو آیت لگی ہوئی ہے میرے پاس, آپ کہہ رہے ہیں اللہ, لیکن ہمارا آج کا مشن ہے کہ وہ ساتھ کو آیت بتائیے. یہ تینوں ملے ہوئے باتیں نہ سننا, ٹھیک ہے. سو امیجن کریں کہ ہماری جو تھاٹس ہیں اور جو ہماری فکر ہے وہ اس مہینے میں اس پہ ہوں کہ میں نے اللہ سے ریلیشن شپ بنانا ہے. ہر وقت یہ سوچو. میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, ہمیں نا جو چھوٹے چھوٹے ڈے ٹو ڈے کے منڈین کام ہے نا, ان کے تھرو بھی سمجھ لگ جائے گا کہ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے. ہمیں اس چھوٹی چھوٹی جو ہماری نعمتیں نا جو بڑی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سبحان اللہ, میں کل ایک بلکہ ایک نان مسلم کی ایک چیز سن رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے میرا نا وہ اس میں اس کا لیفٹ بازو اور شاید ایک لیفٹ سائڈ نا کچھ پیرالائزڈ ہے. کہتے ہیں ناؤ وین آئی سی پیپل واکنگ ان دا پارک, اور اپنے لیفٹ ہینڈ سے بچے کو اٹھا رہے ہیں یا کچھ بھی, آئی لک بیک ایٹ مائی ٹائم کہ جب میرے پاس یہ نعمت تھی, اور میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی ایسے واک کر سکتا. اچھا, نان مسلم ہے, نان مسلم ہے. اچھا, کہتا ہے کیا ہی اتنا اچھا ہوتا کہ میں آئی وڈ ڈو دیز تھنگس جو کہ نارمل ہے. کہتے ڈے ٹو ڈے روٹین چیزیں ہیں. اینڈ دس تھاٹ پروسیس نا یہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب ہمارے ذہن میں, ہمارے وہم و گمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں جو ہم باتیں کر رہی ہیں ہمارے فور فرنٹ پہ رہنا شروع ہو جائیں. ہمارا فوکس بن جائے اس رمضان میں کہ میں نے اللہ کو نا, اللہ کے ساتھ تو میں نے بنانا ہی ہے, میں نے اللہ کے ساتھ نا اپنے توبہ گناہ سارے معاف کروانے, میں نے اللہ کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے. تو واللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, یہ پانی کے گلاس میں فوکس کرنا چاہیے. الحمدللہ, بسم اللہ. ہمیں رشتوں میں جو ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے رشتوں میں کہیں اونچ نیچ ہوئی ہوئی ہے, وہ لیٹ گو کرنا بہت آسان ہو جائے گی. کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی تھی نا, اس کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا, بیکاز آر گول اینڈ فوکس از ویری ڈفرنٹ ناؤ. تو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, دیٹ از سم تھنگ وین اینٹرنگ ان دس منتھ نا, اس مائنڈ سیٹ بڑا فوکس رکھیں کہ یار میرا نا صبح سے شام تک کا فوکس کیا ہونا چاہیے. اور تبھی صحابہ جو تھے وہ اپنے دنیاوی معاملات بالکل سائڈ پہ کرتے تھے رمضان کے منتھ میں, کاروبار, تاکہ ہمارا نا فوکس ہو کے کریں عبادت. بیکاز ونس وی ٹرین آر مائنڈ ٹو فوکس آن دا رائٹ تھنگس ان دس منتھ نا, انشاءاللہ وہ کچھ ہیبٹس ہم پک کر لیں. ہم نے چلو ناٹ ایگزیکٹلی دا وے دا منتھ آف رمضان گوز, بٹ اگر ہم نے 10 چیزیں ہم نے پریکٹس کی ہوئی نا ڈیلی بیسس پہ, تو رمضان کے بعد ان میں سے کم آدھی بھی اگر کنٹینیو ہو جائیں, کہ جو بندہ آج تھوڑا سا قرآن پڑھتا تھا اب وہ اس نے 10 ٹائمس کر لیا, تو رمضان کے بعد چلو 10x نہ کنٹینیو کر, لیکن ڈبل ٹرپل تو ہو چکا ہوگا رمضان سے پہلے. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں ایک ایک کر کے, انشاءاللہ یہ پرسنل کویشچن ہے, اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے اندر چینج آ جاتا ہے اور وہ قرآن مجید پڑھتا ہے, تو جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن مجید میں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ آیات ہیں جن کی وجہ سے ان کا چینج ہوا, اور وہ بڑا ان کو ہوپ دیتی آیت. تو آپ کے لیے کون سی ایسی آیت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ آیت اٹ از اسٹک ود یو, اور یہ آیت نا آپ کو یاد دلواتی ہے اللہ کے بارے میں اور زیادہ قریب کر دیتی ہے, زیادہ امید آ جاتی ہے آپ کے اندر؟ کیونکہ مجھے ایک آیت یاد ہے, ملٹیپل آیت, سبحان اللہ, یقین کریں بیک ان دا ڈیز جب میں چینج ہو رہا تھا یا میں بڑا مسئلے مسائل سے گزر رہا تھا. جب استاد نے ہم سے پوچھا ہی نہیں اپنے نہیں, میں I will not tell you the آیت, وہ میں اینڈ میں بتاؤں گا. I want to listen کہ آپ کیا جو ہے اپنا جواب دینے کے لیے سوال ڈالنا پڑتا ہے. It really helped me. سبحان اللہ, it really helped me. سبحان اللہ. تو آپ کے لیے کون سی ایسی آیت؟ پہلے آپ اپنی تو بتائیں.
یہ دیکھیں دل چاہتے میں کوسچنر سے سوال نہیں کرتے یار نا کچھ کوسچن نا لوگ نا جواب پہلے لکھ کر پھر سوال کو ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ جواب ہوتا ہے اس کے اوپر کوسچن بناتے ہیں. آپ نے وہ کام کیا, بڑے کلیور ٹیچر ہوتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, میں ابھی نا ریسنٹلی آپ کی باری نہیں آئی, آپ کی باری وہ بھی سوچ رہے تھے نا, ابھی سوچ رہے تھے. میرے یہ بچپن سے ایک آیت لگی ہوئی ہے میرے پاس, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر, لیکن ہمارا آج کا مشن ہے کہ وسعت کو آیت بتائیں گے. یہ تینوں ملے ہوئے ہیں, باتیں نہ سننا, ٹھیک ہے.